You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں آپ علیہ السلام نے ایک مدرسہ قائم کیا. اس کی اپنی کوئی مستقل عمارت تو نہیں تھی، وہ صرف چبوترا سا تھا. اسی پر وہ لوگ رہتے تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی در تھا، اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی مستقل انتظام. لیکن ان طلباء کے جو معلم تھے ان سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا. اللہ نے ان کو معلم کائنات بنا کر مبعوث کیا. تو ایسے معلم کے جو شاگرد ہوں گے ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی رفعتوں کو سلام. اس معلم اعظم نے ان اولین طلباء کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعلیم دی اور ان کی تربیت کی. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تعلیم دی جاتی ہے تو پھر وہاں امتحان بھی ہوتا ہے. امتحان ہوتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ طلباء نے اپنے استاد سے کیا سیکھا. تو کوشش یہ کی جاتی ہے مدارس میں کہ اچھے معلم رکھے جائیں اور پھر اچھے ممتحن کو بلایا جائے. یہی ہوتا ہے، معلم بھی اچھے ہوں اور ممتحن بھی بہت اچھے ہوں، بڑی اچھی استعداد ہو ان کی، علمی لیاقت بے پناہ مضبوط ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور امتحان کسی اور کے ذمے نہ کر کے خود اللہ نے ان صحابہ کا، ان طلباء کا امتحان لیا. امتحان لینے والا تو وہ ہے جو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی نہیں بلکہ دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی مرادوں کو بھی وہ جانتا ہے. اس عالم الغیوب والشہادہ نے ان کے امتحان لینے کا فیصلہ کیا کہ میں امتحان لوں گا. تو امتحان میں کوئی نہ کوئی پرچہ بھی متعین کیا جاتا ہے کہ اس چیز میں آپ کو امتحان دینا ہے. دیکھیے پرچہ کتنا مشکل رکھا گیا ان کا پرچہ ہے تقوی. کس میں امتحان دینا ہے؟ تقوی میں. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، امتحان کا پرچہ ہے تقوی. پھر وہ اس امتحان میں ایسے کامیاب ہوئے کہ عالم الغیوب والشہادہ نے ان کی کامیابی کا بھرپور انداز میں اعلان کیا. اور مدارس میں آپ جانتے ہیں کہ جہاں کہیں امتحان ہوتا ہے جو طلباء ممتاز نمبروں سے پاس ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی انعام دیا جاتا ہے. انعام کا اعلان ہوتا ہے کہ آپ اتنے اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوئے تو آپ کے لیے یہ انعام ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تقوی کے لیے ان کو چنا اور منتخب کیا، اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے. اور انعام کے حوالے سے بتایا کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کو انعام ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. امتحان بھی بہت سخت تھا تقوی کا. امتحان لینے والا عالم الغیوب والشہادہ ہے. وہ جس کو امتحان میں پاس کر دے کسی کی کیا مجال کہ ان کی طرف انگشت نمائی بھی کر سکے. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں. راویوں پر بحث کی جائے گی، جرح و تعدیل کی جائے گی، حق ہے ہر راوی پر آپ بحث کریں، لیکن جرح و تعدیل کا سلسلہ چلتے چلتے جب اس شخصیت پر پہنچے جس نے ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہو، جرح و تعدیل کا سلسلہ چلتے چلتے جب اس شخصیت پر پہنچے کہ جس نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو، تو جرح و تعدیل کے تمام ابواب بند ہو جائیں گے
इनका हम क्या इम्तिहान लें, जिन्हें अल्लाह ने इम्तिहान में कामयाब करार दे दिया। हम इनके ऊपर क्या बहस करें, जिनको अल्लाह ताला ने तकवा में आला दर्जे के नंबरात अता करके रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का तमगा इनको दे दिया। ये हैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। ये अजीम मकाम जो सहाबा को मिला, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर इनायत का ही तो नतीजा है। सहाबियत के इस अजीम मकाम के हासिल होने में कभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये मकाम सहाबा को उनके मुजाहदों के नतीजे में, सई पैहम और जोहद मुसलसल के नतीजे में, बेपनाह इबादत करने के नतीजे में उनको ये मकाम हासिल हुआ, नहीं। क्योंकि ये मकाम सहाबा के जोहद मुसलसल या उनकी सही पैहम का नतीजा नहीं, ये तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर करम का नतीजा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर करम उन पर पड़ी, उनके नुफूस इतने पाकीज़ा हो गए, उनकी रूहों का इस कदर तस्फिया हो गया, उनके नुफूस का ऐसा तज़किया हो गया कि दुनिया में अल्लाह ने उनको अपनी रज़ा का परवाना अता कर दिया। अल्लाह उन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का कुछ हिस्सा मोहब्बत का, अकीदत का, इताअत का हमें और आपको भी अता कर दे।